الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل قتال فيه كبير. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی سال کا آغاز چونکہ ماہ محرم سے ہوتا ہے، اسلامی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے کے متعلق میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہ لفظ محرم یہ باب تفعیل کا مصدر تحریم سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کے مختلف معانی ہیں. ان میں سے ایک معنی تعظیم کے بھی ہیں. چونکہ یہ مہینہ قابل عظمت ہے، اس لیے اس کا نام محرم رکھا گیا ہے. قبل از اسلام مشرکین عرب بھی اس مہینے کی عظمت و منزلت کا احترام کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں اس ماہ کی قتل و قتال اور جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا. اور مذہب اسلام میں بھی ابتداءً شروع میں اس ماہ کی عظمت کے پیش نظر اس کے اندر قتل و قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا. ارشاد ربانی ہے، قل قتال فیہ کبیر، کہ آپ کہہ دیجئے کہ رسم قتال کرنا یہ بڑا گناہ ہے. اگرچہ یہ حکم اب منسوخ ہو گیا ہے، لیکن اس نسخ کی وجہ سے اس ماہ کی عظمت و احترام پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ پورا ماہ محرم لائق احترام، قابل عظمت، قابل تعظیم و تکریم ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم فرمایا ہے، جو اس ماہ کی فضیلت و اہمیت کی واضح دلیل ہے. اسلام کی آمد سے قبل، اسلام کی آمد کے بعد بھی اس ماہ کی عظمت و حرمت کو سابقہ حالت پر برقرار رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات میں سے تھے جن کو امت اپناتی چلی آ رہی تھی. چنانچہ اسلامی تاریخ کا آغاز بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے باہمی مشورے سے دور فاروقی میں اسی ماہ محرم سے طے پایا ہے، جس کا نقشہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کھینچا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں آپ کے خطوط موصول ہوتے ہیں، مگر ان میں تاریخ لکھی نہیں ہوتی ہے، جس سے پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ خط کب لکھا گیا ہے. اس پر فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے مشورہ کیا تو کسی نے نبوت کے سال سے تاریخ لکھنے کا مشورہ دیا، کسی نے ہجرت اور کسی نے وفات کے سال کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ تر رائیں ہجرت کے متعلق آئی تھیں. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر فیصلہ فرمایا اور پھر مہینے کے بارے میں مشورہ ہوا. کسی نے رمضان، کسی نے محرم کا مہینہ مشورہ دیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم پر فیصلہ کیا، اس لیے لوگ اس ماہ میں حج سے واپس ہوتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ماہ ربیع الاول میں ہجرت فرمایا تھا،
مگر عزم و ارادہ محرم ہی میں فرما لیے تھے، جس کی وجہ سے اس مہینے سے، اسی ماہ سے اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ عام انسانوں کا نظریہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کی خصوصیت اور اہمیت شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اسی دن نواز رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے عام مسلمان اس دن غم اور سوگ مناتے ہیں، حالانکہ اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دن کی فضیلت واقعہ کربلا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے، بلکہ آپ کے زمانے سے پہلے سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اگلی امتوں سے بھی اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو عظمت و شرف اور عزت و شرف کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے فضائل کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دن سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن عرش، قلم، کرسی، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے پیدا کیے گئے، اور اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں خلیل اللہ بنایا گیا، اسی دن حضرت اسماعیل اور ذبیح اللہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن انہیں ہدایت سے نوازا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس میں آتش نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی۔ یہی وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا خطاب اور فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات ملی، اور فرعون کو ان کی ذریت سمیت غرق کر دیا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اور اسی دن ان کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان پر سے عذاب ٹلا، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ گویا کہ تمام کے تمام واقعات محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے فضیلت پر گواہ ہے، اور اس سے ان کی فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ میرے بھائی و دوستو، لیکن افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ آج